اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. کامیابی کے موضوع پہ ہم مسلسل کچھ راتوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ کامیابی کی طرف کشش انسان کی فطرت کی بات ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا یا بننا چاہتا ہے، جو بھی فیلڈ ہو، جو بھی میدان ہو، چاہے کاروبار کا ہو، زندگی کا ہو، اسکول کا ہو، دین کا ہو، ہر میدان میں خداوند کریم نے انسان کی فطرت میں یہ ڈالا ہے کہ انسان ہمیشہ کامیابی کی طرف کشش رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب بنے۔ اب خدا کی رحمت ہے کہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے اور ان کو پتہ ہے کہ میں نے میری مخلوق کی فطرت میں یہ بات ڈالی ہے، اس لیے خدا کی عدالت اور حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ خدا، وہ خالق اپنے مخلوق کے لیے کامیابی کے راستے بیان کرے۔ اس لیے ہر رات سورہ نبأ کی 31ویں آیت ہم آپ کے سامنے پیش کریں، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا نے بیان کر دیا اور کہا اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، در حقیقت بے شک پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے مقام فوز ہے اور ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ خدا نے بیان کر دیا کہ اگر آپ کے پاس تقوی جیسی چیز ہے تو آپ فوز تک پہنچ سکتے ہو، لیکن تقوی تک پہنچنے کے لیے وہاں پر خدا نے علیحدہ الگ الگ راستے بیان کیے تاکہ ہم اس فوز تک پہنچ سکے۔ اب تک ہم نے کتنی باتیں بیان کی؟ میں یاد دلاؤں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پہلی بات تھی خشیت پروردگار، وہ اگر پیدا ہو گئی تو فوز کا رستہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ دوسری بات تھی اللہ و اس کے رسول کی اطاعت۔ کل ہم نے یہ بات کی کہ اللہ پہ ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے۔ زبان سے فقط اعلان کر دینا کہ میں ایماندار ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، میں مومن ہوں، یہ کافی نہیں ہوگا۔ اور یہ آج کی بات نہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آ چکا ہے۔ نبی کے سامنے لوگ آ کر کہا کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے۔ بے شک یہ کبھی مت سمجھیے گا
کہ میں اپنے آپ کو نبی کہتا ہوں اور آپ وہ حضرات ہیں جس کے سامنے، نبی کے سامنے اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو. بے شک یہ بات نہیں، بات اتنی ہے کہ ہم سب ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اگر ایمان کے دعوے میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آئیے قرآن مجید کی طرف. پروردگار عالم نے سورہ حجرات، قرآن مجید کا 49واں سورہ، آیت کا نشان ہے 14، چیپٹر 49 ورس نمبر 14. وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا. بدو لوگ، اعراب لوگ، دور سے جو آتے تھے، وہ آ کے نبی کے سامنے کہتے تھے قالت الاعراب آمنا، وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے. وہاں سے خدا کا حکم ہوا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کہ ان سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ایمان نہیں لائے. قل، اور کہو اسلمنا، یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں. کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہوگا. آپ کو یاد آ گئی بات، نبی کریم کا نواسہ، 8واں امام، امام رضا علیہ السلام. ایمان کی تعریف کی تھی الایمان اقرار بالقلب. تو ایمان کی بات فقط و فقط زبان سے نہیں. اور قرآن مجید میں اس آیت میں خدا نے کہا کہ تم لوگ اسلام لائے ہو، ابھی تک ایمان لائے نہیں ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہوگا. مطلب ایمان کی جو بات ہے نا وہ دلوں سے وابستہ ہے، دل کی بات ہوتی ہے جب ایمان کی بات ہوتی ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس کے بعد خدا نے کیا کہا؟ إِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. گویا ایمان آئے گا تو دل کے اندر جب ایمان آئے گا، اور اس کے بعد خدا نے کہا اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، تو پھر تمہارے اعمال کا اجر ضائع نہیں جائے گا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے. یہاں پر بھی آگے آئیے پلیز، صلو علی محمد وعلی محمد. جب ایسی بات آتی ہے نا، ہمیشہ میری مجلسوں میں آپ نے سنا ہوگا، 2 سال پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا. ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جو پہلی بار مجھے شاید یہاں سننے آئے ہیں اس امام بارگاہ میں، لوگ ماشاءاللہ سنتے رہتے دنیا میں، یوٹیوب میں، ٹی وی پہ، جہاں پر بھی ہو. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت، چیپٹر 58 ورس نمبر 11. وہاں پر خدا کا ایک حکم ہوتا ہے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو یہ خیال رکھنا، یا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان لانے والو، جب تمہیں مجلسوں میں کہا جائے کہ جگہ کرو تو جگہ کرو، خدا تمہارے لیے جگہ کرے گا. مجلسوں میں جب تمہیں، قرآن کی آیت ہے یہ کوئی مولوی کی جیب کی بات نہیں، اس لیے میں نے آپ کو ریفرنس بھی دے دیا. چیپٹر 58 ورس نمبر 11، 58واں سورہ، آیت کا نشان ہے 11. اے ایمان لانے والو، پورا قرآن میں مجلس کا لفظ ایک بار آیا ہے، فقط ایک بار، وہ اس آیت میں آیا ہے. اس لیے جب مجلس میں جایا کرو، لوگوں کے لیے جگہ کیا کرو. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. تو خدا نے کہا، اعراب آئے، ایمان کا اعلان کیا. خدا نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم کہو ہم اسلمنا، ہم تو اسلام لائے ہیں. اور جب ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو تمہارے اعمال ضائع نہیں جائیں گے. بے شک اللہ بخشنے والا ہے. عزیزان محترم، یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ خداوند کریم نے ایمان کے ساتھ اطاعت پروردگار اور اطاعت رسول کو ڈالا. گویا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر فوز چاہیے، کامیابی چاہیے، تو وہ زبان کی باتوں سے نہیں ملے گی، زندگی میں عمل پہ عمل پہ عمل پہ عمل کرنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. شاباش. تو فوز کے لیے، کامیابی کے لیے
خشیت پروردگار ہم نے بات کر لی، اطاعت پروردگار اور اس کے رسول ائمہ علیہ السلام اس کی بھی بات کر لی، ایمان با عمل کی بھی بات کر لی۔ آج ایک اور مسئلہ، یہ باتیں ہم نے 2 سال پہلے کی ہے لیکن زاویہ الگ سا تھا۔ آپ کو یاد ہے بیٹا؟ تھوڑا تھوڑا پڑھ دے تو میں خوش ہو جاؤں کہ 2 سال پہلے کی مجلس میری ایسے ضائع نہیں ہوئی۔ پروردگار عالم نے چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 35 سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں کچھ بیان کیا تھا۔ کچھ تو پڑھ مہدی، مزہ آ جائے۔ سنیے سنیے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين۔ والخاشعین والخاشعات۔ بس اتنا کافی ہے، ورنہ تو مولانا بن جائے گا، مجھے اترنا پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ ہاں، کتنی خوشی کی بات ہے، 2 سال پہلے پڑھا ہوا اشرا، اس کا جو عنوان تھا یہ ہمارے ماشاءاللہ بچے کو یاد ہے۔ وہاں پر یاد ہے کیا ہوا تھا؟ خدا نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات۔ یہ بعد میں باقی کی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، اس میں یہ باتیں آئی تھی۔ آج ہمارا موضوع کیا ہے حاجی؟ کیا ہے موضوع ہمارا؟ اللہ اکبر، میں کیا چائنیز میں بات کر رہا ہوں؟ کیا ہے ہمارا موضوع اس اشرے کا؟ کیا ہے؟ آواز سے بولیے، فوز ہے نا؟ اور تو ہماری اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ کامیابی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ کامیابی کا موضوع ہے۔ دیکھیے، زندگی میں اگر کامیاب بننا ہے، آخرت میں اگر کامیاب بننا ہے، خداوند کریم الگ الگ رستے سے، الگ الگ طریقے سے مجھے اور آپ کو کامیابی کی راہیں دکھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، آج جو بات کرنی ہے، میں کہتا ہوں عالم اسلام میں آج کی جو بات ہے اگر وہ آ جائے تو پوری قوم کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ جو آج بیان کرنا ہے، بیان کرنا میرے جیسے ناچیز سے بہت آسان ہے، اس بیان کو سننا وہ بھی بہت آسان ہے، لیکن زندگی میں اس کو اپنانا، اس کو عملی روپ دینا یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن خدا نے بیان کیا ہے۔ کوشش ہم سب کی یہ ہونی چاہیے کہ اس میں ہم کامیاب ہو تاکہ زندگی اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ آئیے قرآن مجید کی طرف۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے خدا نے فوز کا لفظ استعمال کیا ہے؟ سنیے، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ چیپٹر 5 ورس نمبر 119، سورہ مائدہ کی 119ویں آیت، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ کہے گا، قال اللہ، خدا کہے گا ھذا یوم، یہ جو دین ہے نا، یہ کون سا دین ہے، یہ کیسا دین ہے؟ قیامت کا دن۔ ایک چھوٹی سی بات پہلے بیان کرتا چلو، 2 سال پہلے بیان کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں جتنی آیتیں آئی ہے 6200 کتنی تھی مہدی؟ یلا یلا 2000 کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے۔ احسن، یہ کیسے آپ نے یاد کیا ہے 6236؟ نا وہ تو میں نے بتایا، لیکن کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس اس کو یاد رکھنے کا کچھ خاص؟ ٹھیک، وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ویسے یہ عدد جاننے سے جنتی نہیں ہو جاؤ گے اور نہ جاننے سے جہنمی نہیں ہو جاؤ گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ قرآن مجید کی 6236 آیتوں میں سے آگے آ جائیے، یا اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔
ہمارے پاس نبی کریم کے پاس قرآن مجید کی یہ جو آیتیں آئی ہے اس میں بہت سی تاریخی لحاظ سے، روایتوں کے لحاظ سے کون کون سی وہ آیتیں ہیں کہ جو سب سے آخر میں نبی پہ نازل ہوئی. آپ کو اگر پوچھوں گا تو کوئی کہے گا الیوم اکملت لکم دین والی آیت، کوئی اور کہے گا کہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک والی آیت. الگ الگ طرح سے آپ کے جوابات ہوں گے کہ نبی پہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. ان اقوالوں میں سے ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم پہ سب سے آخر میں آنے والی آیت، نازل ہونے والی آیت ہے سورہ بقرہ کی 281ویں آیت، چیپٹر 2 ورس نمبر 281. یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. اس کے بعد والی آیت ہے نا 282، 282. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت اگر کوئی ہے تو یہ ہے، سب سے بڑی آیت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کہہ دیں آیت الکرسی. نہیں، آیت الکرسی نہیں ہے، یہ والی ہے. گھر جا کے پڑھیے گا. کیوں؟ قرآن مجید میرا نہیں، کس کا ہے؟ اور ہم سب کا. ہاں، ہم سب کا. میں تھوڑے ڈرتے ہو نا کیونکہ قرآن سے واپس نہ ہمیں ہونا ہی نہیں. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. تو 281 چیپٹر 2 ورس نمبر 281، وہاں پر خدا نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما ترجعون الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اے لوگو، اس دن سے ڈرو، خوف رکھو اس دن کا، قیامت کے دن کا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تمہیں اللہ کی طرف لے جایا جائے گا، اور اسی دن آپ نے جو جو کام کیا ہوگا اس کا اجر آپ کو دیا جائے گا. اور یاد رکھیے گا کہ آپ کے حق میں کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا. وہم لا یظلمون، جتنا اجر کے حقدار ہوں گے اتنا اجر ملے گا، جو جو کیا ہوگا اس کا صلہ آپ کو ملے گا. عزیزان محترم، اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن مجید کی 6236 آیت ہے تو یہ والی آیت 6235 آیت نازل ہونے کے بعد ہوئی. مطلب خدا نے کیا کہا؟ اے میرے حبیب، میرا پیغام ختم ہو گیا، اب آخری آیت تجھ پہ نازل کر رہا ہوں، تیری امت کو آگاہ کر دے کہ یہ پورے قرآن مجید کا آغاز جو ہے، پورے قرآن مجید کا پیغام جو ہے، اس کی اختتام کس بات پہ ہوتی ہے کہ قیامت کی تیاری کیجئے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں وہ کہاں ہیں وہ مولوی حضرات جو ہمیں قیامت کی تیاریاں کروائے. اگر یہ آیت سب سے آخر ثابت ہوئی کہ نبی پہ یہ نازل ہوئی ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لے جایا جائے گا. اب دیکھیے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسی دن کی بات، اسی دن جس کے لیے تیاریاں کرنی ہے، اسی دن کے لیے خدا نے کیا کہا؟ چیپٹر 5 ورس نمبر 119، 5واں سورہ 119ویں آیت. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ، اللہ کہتا ہے، کہے گا ھذا یوم، یہ وہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن سچے لوگوں کو اپنی سچائی کام آئے گی. یہ دن اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو کیا؟ سچائی. سچائی. ترجمہ پورا کر دیتا ہوں. لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ سچے لوگوں کے لیے ابدی زندگی ہے، نہریں جاری ہوں گے جنت کے اندر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سچے لوگوں سے راضی ہے اور راضی ہوگا. ورضوا عنہ، اور یہ سچے لوگ بھی خدا سے راضی ہوں گے. یہ سچائی جو ہے یہ کیا ہے؟ ذالک الفوز العظیم.
یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ فوز عظیم ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جب سچائی کی بات آئے، صدق کی بات آئے، تو ہمارا معاشرہ جو ہے الحمدللہ یہاں تک تو سمجھتا ہے، لیکن ہم نے شاید اس صدق اور سچائی کو بولنے کی حد تک رکھا ہے۔ شاید ہم یہ سمجھے ہیں کہ سچائی کی بات اس دین کے اندر، اس اسلام کے اندر اگر آئی ہے تو وہ سچا بولنے کی حد تک ہی ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ سچی بات کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ کہاں تک ضروری ہے؟ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا، کہا تعلموا الصدق قبل الحدیث۔ یہ باتیں یاد آ رہی ہیں کچھ تھوڑی تھوڑی؟ تعلموا الصدق قبل الحدیث، بات کرنے سے پہلے سچائی کو سیکھو، بات کرنے سے پہلے سچائی کو سیکھو۔ اسی حدیث کا عربی لحاظ سے دو ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ایک صدق کی بات آئی ہے، تعلموا الصدق قبل الحدیث، پہلا ترجمہ سچائی کو سیکھو بات کرنے سے پہلے۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ کیونکہ بات کی بات آئی ہے اس لیے دوسرا ترجمہ یہ ہوگا، پہلے سچ بولنا سیکھو بولنے سے پہلے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی بولنے سے پہلے سچ بولنا کیسے سیکھ سکتا ہے؟ پہلے تھوڑا بولے۔ اور آج کا زمانہ تو یہ ہے کہ بولنا جب بچہ سیکھ جاتا ہے، باپ اندر میں ہے، باپ ہی بیٹے کو کہتا ہے یا ماں ہی بیٹے یا بیٹی کو کہتی ہے، وہاں جا کے کہہ دے پپا گھر پہ نہیں ہے، اور وہ بیچارہ نادان وہ آنے والا اس کو کہتا ہے پپا کہہ رہے ہیں کہ پپا گھر پہ نہیں۔ ہاں، صلو علی محمد و آل محمد۔ وہ تو نادان بچہ ہے، وہ ابھی بولنا سیکھ رہا ہے۔ پانچویں امام نے کیا کہا؟ سچ بولنا پہلے سیکھو بولنے سے پہلے۔ تو سچ بولنے کی بات اس دین کا حصہ ہے، لیکن سچائی یہ نہیں۔ سچائی فقط سچی بات کرنا ہی نہیں۔ اب دیکھیں اتنی حدیثیں ہیں ہمارے پاس، کہیں پر بھی آپ کو نگاہ نہیں ملے پڑے گی کہ ہر بار سچی بات کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، یا علی، اللہم مولا کائنات کا قول ہے، آپ نے کہا الصدق لباس الدین، الصدق لباس الدین، سچائی جو ہے وہ دین کا لباس ہے، دین کا کپڑا ہے۔ اب کہیں آپ نے اس کے اندر دیکھا کہ مولا کائنات نے یہ کہا کہ سچی بات کہو، سچی بات کہو یہ دین کا لباس ہے؟ نہیں، کہا پوری سچائی دین کا لباس ہے۔ میں اپنی زندگی میں کتنا سچا مسلمان ہوں، ورنہ بس آدمی سچی بات کرے تو ہو گیا کامیاب۔ دنیا میں آپ کو سچ بولنے والے بہت ملیں گے، کیا خدا اس کی بات کر رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو اپنی سچائی کام آئے گی؟ اس کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، کیونکہ فقط سچی بات کرنے کی بات سچائی کی حد نہیں۔ اور آگے بڑھیے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا نے کہا الصدق رأس الایمان و زین الانسان، سچائی جو ہے نا انسان کا نہیں، رأس الایمان، ایمان کا سر ہے۔ سچائی
ایمان کا سر ہے، وہ زین الانسان، اور سچائی انسان کی زینت ہے۔ گویا مولا نے بیان کیا کہ اے خدا کے بندے، اگر تو انسان ہے تو تیری فطرت میں سچائی ہونی چاہیے۔ اگر سچائی جیسی عادت تیری فطرت سے نکل گئی تو شاید تو انسان کہنے کے لائق نہیں، کیونکہ انسان کی زینت سچائی ہے۔ اب بار بار کہوں گا کہ سچائی کا مطلب سچ بولنا نہیں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام لوگوں کی کثرت کی نماز کو دیکھ کر، لوگوں کے روزے کو دیکھ کر، لوگوں کے حج کو دیکھ کر، لوگوں کو رات کو اٹھ اٹھ کر عبادت میں مشغول ہونے کو دیکھ کر کبھی بھی یہ طے نہیں کر لینا کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ وہ سچی بات کتنی کرتا ہے۔ الصدق فی الحدیث و اداء الامانہ، اور امانت کے اندر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو سچ بولنے کی بات بہت ضروری ہے، لیکن موضوع سچ بولنا نہیں، موضوع ہے سچائی۔ فوز تک ہم کو جانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کامیاب لوگوں کی صفوں میں کھڑا کرنا ہے یا رکھنا ہے، اس لیے سچائی کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ اب دیکھیے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کرم نے کہا علیکم بالصدق فإنه باب من ابواب الجنہ، علیکم بالصدق فإنه باب من ابواب باب تو ہمارا جانا پہچانا لفظ ہے نا، باب سے کچھ بولیے مولانا، بولیے۔ سچائی دروازہ، سچائی کا نہیں، باب دروازہ، ہاں وہ پتہ ہے، لیکن آپ کو کون سی بات آتی ہے باب سے؟ ہاں بہت کو، سب کو آتا ہے نا۔ نبی کریم نے کہا انا مدینۃ العلم، یہی بات رسول کر رہے ہیں۔ الصدق بابون من ابواب الجنہ، سچائی جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے یا دروازہ ہے۔ کہیں آپ نے سنا دیکھا کہ نبی نے کہا سچ بولنا جنت کے دروازوں کا ایک دروازہ ہے؟ نہیں، نبی نے فقط اتنا کہا سچائی خود بنفس نفیس وہ جنت کے دروازوں کا ایک دروازہ ہے، فقط سچ بولنا نہیں۔ اس لیے اس بات کی وضاحت اگر اور کرنی ہے تو دیکھیے آج جمعرات ہے بھائی، یا میری کوئی غلطی ہو رہی؟ جمعرات ہے نا آج۔ میں کہتا ہوں آج سے مسلمان سنبھل جا، دوسرے شبدوں میں سدھر جا، سیدھے رستے پہ آ جا، کامیاب ہونے کی کوشش کر لے، کیونکہ شاید تجھے آج کی رات کی فضیلت نہیں پتا۔ آج اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر۔ سب سے پہلے یہ بات میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، دلیل دے ہی دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جناب یوسف کا واقعہ ہم سب کو پتہ ہے نا، یوسف، یعقوب، ان کے بھائیوں کا کچھ تو مدرسوں میں سیکھا ہوگا، مضمون کچھ ایسا ہے نا، بھائیوں کو حسد تھا، چھوٹے یوسف کو لے گئے، مارا پیٹا، کنویں میں ڈال دیا، پتہ نہیں خرید لیا، وہ ہوا۔ ایک زمانہ آیا کہ اب جناب یوسف بادشاہ بن چکے ہیں، صحیح ہے یہاں تک؟ اب بھائی بانڈیڑا، ابھی گاڑی میں نہیں بڑھنا، بھائی برادری سب کو افسوس ہو رہا تھا۔ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ، آیت کا نشان ہے 97 کو اردو میں کیا کہیں گے؟ 97۔ 12ویں آیت 97 گجراتی ماں، 97 اردو ماں، تو 12واں سورہ 97 آیت۔ اب بھائی لوگ کہاں آئے؟ نبی اللہ یعقوب خدا کے نبی ہے، لوگوں نے کیا کہا؟ قالو یا ابانا استغفر ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے بابا جان،
ہماری گناہوں کی وجہ سے پروردگار کے پاس ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی طلب کر لو. انا کنا خاطئین، اور در حقیقت ہم خطا کار لوگ ہیں، ہم سے بڑا ظلم ہو گیا، ہم سے بڑا گناہ ہو گیا، جو ہم نے کیا اس کی ہم معافی چاہتے ہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کرو. ایک نبی سے دعا کروائی جا رہی ہے، اور دعا کون کروا رہا ہے؟ اس کی سگی اولاد. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی باپ سے دعا کروائی جائے تو وہ کرے گا اپنی اولاد کے لیے کہ نہیں؟ تو سوال اتنا ہے، کیا نبی یعقوب نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک کہتا ہے کی، ایک کہتا ہے نہیں کی. فطرت کی بات تو یہ ہے نا کہ باپ ہے، خدا کا نبی ہے، وہ کرے. چلے، ٹائم کو ضائع نہیں کرتے، وقت کو. اس کے بعد والی آیت 98، 12واں سورہ 98، چیپٹر 12 ورس نمبر 98. قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. جناب یعقوب نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب، مستقبل میں، بعد میں آپ کے لیے پروردگار کے پاس میں دعا کروں گا. یہ نبی نے بات کو کیوں ٹھہرائی؟ صادق علیہ محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام چھٹے امام کے زمان میں بھی پوچھا گیا تھا کہ اس نبی کے رتبے کو پہ اوپر فائز ہو کر بھی نبی اللہ یعقوب نے اپنے بچوں کے لیے دعا کو کیوں طول دی اور کہا سوفا، بعد میں دعا کروں گا؟ چھٹے امام نے جواب دیا اخرہ الی سحر لیلۃ الجمعہ. جناب یعقوب نے استغفار کی بات، دعا کی بات، گناہوں کی معافی کی بات انتظار کرتے تھے کہ کب جمعرات آئے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرے. اس نعرے حیدری کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات ابھی جو باتیں آئے گی، آج سے میں استغفار کر لوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں سچائی کو کتنا پایا ہے، میں کتنا سچا ہوں. فقط سچ بولنے میں نہیں، میری پوری زندگی مجسم سچائی کی ہونی چاہیے. نبی کیا کم سچے تھے؟ ہمارے نبی کم سچے تھے؟ نبوت سے پہلے صادق الامین کا لقب پا لیا تھا، وہ بھی مسلمانوں سے نہیں، مشرکوں سے، کہ یہ صادق الامین ہے. نبی ہجرت میں گئے تو مکے واسیوں کے امانت سب نبی کے پاس چھوڑ کے گئے تھے. اتنے امانت دار، اتنے سچے نبی تھے. پھر بھی دیکھیے خداوند کریم، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دے رہا ہے؟ آئے سورہ مریم میں، قرآن مجید کا 19واں سورہ، آیت کا نشان ہے 54، چیپٹر 19 ورس نمبر 54. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. رسول کریم کو کیا یہ ضرورت ہے؟ اے میرے حبیب، اپنی کتاب میں اسماعیل کو یاد کرنا اور رکھنا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. یہ اسماعیل جو تھے نا، وہ اپنے وعدوں میں ہمیشہ سچے تھے. سچائی جس کے پاس تھی اس کو یاد کرنا. انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. بات ختم ہو گئی؟ نہیں. اس کے بعد آیتیں ہیں، آئے 2 آیت کے بعد، یعنی 56ویں آیت، چیپٹر 19 ورس نمبر 56. نبی کریم کو کہا جا رہا ہے اسماعیل کو یاد کرو، یاد رکھنا، وہ اپنے وعدے میں بہت سچے تھے. کون سا وعدہ تھا یہ بھی ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. خدا نے ارشاد فرمایا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم 1956، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے حبیب، ادریس کو بھی یاد رکھیے گا. صدیق تھے، سچائی کا مجسمہ تھے،
نبی تھے اس کو بھی مت بھولنا. اور آپ کو یاد ہے جب سچائی کی بات آتی ہے تو کچھ دن یا کچھ راتوں پہلے ہم نے ساتھ میں مل کر یہ بیان کیا تھا کہ اے خدا کے بندے صبح شام تو نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، یہ انعمت علیہم ہے کون؟ تو آپ کو نشان دے دی تھی لیکن آج پڑھ ہی دیتا ہوں. چیپٹر 4 ورس نمبر 69 خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ آیت پڑھی تھی ہم نے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ان کا رستہ جس کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی ہے وہ کون تھے؟ جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے والے تھے. وہ نبیوں میں سے تھے، سچے لوگوں میں، صدیقین میں سے تھے، وہ شہداء میں سے تھے اور اچھے یا صالحین میں سے تھے. اور ان کا ساتھ اگر تمہیں مل جائے وحسن اولئک رفیقا، ایسے ساتھی کس کو ملتے ہیں؟ وہاں آپ نے دیکھا وہاں پر بھی اہدنا الصراط المستقیم وہ سچے لوگوں کی بات ہے، سچ بولنے والے نہیں، مجسم سچ ہر قدم پہ ہر عمل پہ. اے خدا کے بندے تیرے جتنے بھی اعمال ہیں اس میں سچائی کتنی ہے؟ یہ مجلس سے پڑھتا ہے کس لیے؟ یہ مجلس میں آتا ہے کس لیے؟ یہ مجلس کو برپا کرتا ہے کس لیے؟ یہ مجلس میں جاتا ہے کس لیے؟ یہ نیاز بانٹتا ہے کس لیے؟ یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے کس لیے؟ جو بھی تیرا کام ہے اس میں سچائی کتنی ہے؟ اور سمجھنا آپ کو سچائی مطلب کیا؟ آئیے ایک کام آپ کو دیا تھا. قرآن مجید میں 4 ایسی آیتیں ہیں جس کی ابتدا انما سے ہوتی ہے. ہاں مناج بھائی نے یہ کام کیا ہے لیکن مناج بھائی آپ کا امتحان ہم نہیں لیں گے، میں ہی پڑھ دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چیپٹر 49 ورس نمبر 15. ہاں سورہ حجرات کی 15ویں آیت سنیے گا کیا خدا کہہ رہا ہے. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون، اس کے علاوہ کوئی اور مومن نہیں ہو سکتا. مومن اگر کوئی ہے تو یہی ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا. مومن حضرات فقط اور فقط یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان لائے، اس کے رسول پہ ایمان لائے اور اس کے بعد اس کو کبھی شک نہیں ہوا. ثم لم يرتابوا، اور اس کے بعد وجاہدوا باموالہم وانفسہم. کہاں پر جادو؟ آیت دیکھیے کیا لکھا ہے، دیکھیے آیت میں دیکھیے کیا لکھا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد 49:15 پڑھیے. کچھ مس آپ نے کر لیا. ہاں وجاہدوا بانفسہم وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. جتنے بھی مال کی قربانی، نفس کی قربانی، سب اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. جب یہ آئے گا تو خدا کی سند ملے گی. اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. یہ آیت میں کوئی ہے خلل ہے؟ وہی ہے نا، اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. ارے خدا کے بندے تیرا ہر عمل میں سچائی کتنی ہے؟ اور یہ بات یہ مولوی نے اپنے جیب یا کیچے سے نہیں نکالی. 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام. عجیب قول ہے 5ویں امام کا. 5ویں امام نے ارشاد فرمایا کہا تزین للہ عز وجل بالصدق فی العمل. عجیب. تزین للہ عز وجل بالصدق فی العمل. اے خدا کے بندے تو اپنے آپ کو مزین کر، تیار کر، جیسے دلہن کو تیار کیا جاتا ہے نا. میں نے کئی بار مجلسوں میں سنا ہے لیکن یہ ماحول ایام عزا ہے، کوئی جوک نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھوں، آپ تھوڑا جوان لگتے ہیں ماشاءاللہ، خوبصورت، شادی شدہ ہے؟ مر گئے، خدا آپ کی شادی جلدی کروائے. ایک چلو ڈھونڈتے وہ بھی خوبصورت لگتے ہیں. یہ بیچ میں آپ کی شادی نہیں، اس کے پیچھے آپ کی شادی ہوگی. یہ کیا ہے؟ کیوں یہاں شادیاں نہیں ہوتی؟ چلو ایک اور کو ڈھونڈتے کہ آپ کی شادی ہوگی. مناج بھائی بہت بوڑھے ہو گئے. یہ آپ کی شادی ہوگی نا؟
میں آپ سے پوچھتا ہوں انصاف سے، آپ کی زندگی میں لگتے کچھ آپ پتہ نہیں 28-27 کے ہوں گے انشاءاللہ، 30 کا ماشاءاللہ، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تیار اب کب ہوئے؟ سنا آپ نے؟ ہر کوئی ایسا ہی ہے، جس کی شادی ہوتی ہے اسی دن وہ سب سے بہترین کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی معاملہ ہے دلہنوں کی طرف، یہی بات خدا کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو دلہا بنا یا اپنے آپ کو دلہن بنا، تو اپنے آپ کو مزین کر، کس کے لیے؟ خدا کے لیے، لیکن کیا پہننا ہے؟ کون سی پنجابی، کون سے زیورات، کون سا قلادہ، کون سا تقوی نہیں بھائی، تزین للہ عز وجل بالصدق فی العمل، اپنی عمل میں سچائی کو پیدا کر، گویا تو نے اپنے آپ کو خدا کے لیے مزین کیا۔ میرے عمل میں سچائی کتنی ہے؟ میرے عمل میں سچائی کتنی ہے؟ کیا میرا ہر کام مجلس پڑھنا لوگوں کے لیے، مجلس سننا لوگوں کے لیے، مرثیہ پڑھنا لوگوں کے لیے، قرآن پڑھنا لوگوں کے لیے، نیاز بانٹنا لوگوں کے لیے، وہ کام کرنا لوگوں کے لیے؟ میری بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عالم اسلام میں سچائی آ جائے تو سچائی وہ فوج ہے کہ جس کے لیے خدا نے کہا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن سب سے کام آنے والی چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ ہوگی سچائی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آج جمعرات ہے، استغفار کر سکتا ہے تو کر لے۔ آج خدا دعاؤں کو قبول کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کوئی اپنا کام لوگوں کے لیے نہیں کروں گا۔ بہت سی باتیں کرنے کی ہے، لیکن یہ اس کا کیا کروں؟ اے وین کتنے بجے تک تو مجھے ریلے کر سکتا ہے؟ 1.5 گھنٹے کی پڑھوں، 2 گھنٹے کی پڑھوں؟ پوچھ لے اپنے باس سے، 2 گھنٹے کی پڑھ دیتا ہوں۔ کب تک ہے میرا ٹائم؟ ایک اور صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ اے مسلمان، اپنی زندگی کو سچائی سے بھرپور کر دے، مطلب تو خود سچائی کا مجسمہ، پتلا بدن بن جا کہ تیرا ہر قدم، تیرا ہر عمل وہ سچائی سے بھرپور ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دکھاوے کے لیے ہو، جو بھی ہو اس میں سچائی ہو، جو بھی ہو وہ خدا کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا، قرآن کی ایک دوسری آیت ہے، چیپٹر 9 ورس نمبر 119، سورہ توبہ کی 119ویں آیت، وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ قاری ہو ماشاءاللہ، کئی راتوں سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کو بہت قرآن مجید کے سورہ حفظ ہے الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں یہ آیت تو آپ پوری کرو گے ہی، اور نہیں کیا تو جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ کوئی تو ایک ہوگا مجمع میں کہ جو اس آیت کو پورا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری رگوں میں ہے یہ آیت۔ سورہ توبہ کی 119ویں آیت کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا، دیکھا آپ نے؟ صلو علی محمد و آل محمد۔ خدا نے کہا اے ایمان لانے والو، چیپٹر 9 ورس نمبر 119، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ سچے ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عجیب ہے، کیوں خدا نے یہ نہیں کہا کہ سچے ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیونکہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتا ہے نا وہ اسی جیسا ہوتا ہے، اور اگر سمجھنا ہے تو وہ نہیں، مولا کو پوچھتے، کون؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ہاں لے لیتا ہوں، یہ رکھ لو۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات نے کہا، نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے کہا، قل لی من صدیقک اقول لک من انت، مجھے اتنا بتا دے تیرا دوست کون ہے، میں تجھے کہہ دوں گا تو کون ہے۔ بس اتنا مولا کہتے، تو مجھے اتنا بتا دے کہ تو کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، گھومتا ہے، زندگی، ہاں
قل لی من صدیقک، تو مجھے اتنا کہہ دے، مولا کہہ رہے تیرا دوست کون ہے، میں تجھے کہہ دوں گا تو کون ہے۔ کیوں؟ جو ایک جیسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ آپس میں گھومتے ہیں، وہ آپس میں رہتے ہیں۔ خدا نے کیا کہا؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور نبیوں سے سچا کوئی ہو سکتا ہے، اماموں سے سچا کوئی ہو سکتا ہے، کہا ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن کیا میں اتنا سچا ہوں جتنے وہ تھے؟ میرا کیا عمل کے اندر سچائی ہے؟ اور دیکھو دنیا نے، ہم نے کیا کیا بہانے نکال لیے، یہ بھی 2 سال پہلے پڑھی تھی۔ میری نیت کیا سچی ہے، میرا چلنا اٹھنا بیٹھنا، میرا عمل، اس میں سچائی کتنی ہے؟ کامیابی کس کے لیے تھی حاجی؟ شروع میں آیت ہر روز پڑھتا ہوں، نہیں شروع میں کون سی آیت پڑھتے ہم؟ انا للمتقین مفازہ، نا، متقی کے لیے مقام فوز ہے۔ اب سنیے سورہ زمر، قرآن مجیدہ 39واں سورہ، آیت کا نشان ہے 33، چپٹر 39 ورس نمبر 33۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جاء بالصدق وصدق بہ فاولئک هم المتقون۔ جو سچائی کے ساتھ آیا اور جو سچائی کو صحیح ثابت سچائی کو کیا، یہ متقی لوگ ہیں۔ اے خدا کے بندے، تو ہمیشہ کہہ رہا ہے تیرا خدا سچا، تیرا نبی سچا، تیرے امام سچے، تیرا دین سچا، تیرا مذہب سچا، تو کتنا سچا؟ متقی وہ ہے کہ جو سچائی کے ساتھ آئے، سچائی کی بات کرے اور اسی سچائی کو ثابت کر دے کہ میں سچے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ یہ سچائی ہماری زندگی میں، اور بہانے کیا نکالتے ہم؟ نیت کی بات سمجھو نا، فقط نیت۔ آپ کو پتہ ہے میری زندگی میں 50 منٹس کتنا کہا وہاں سے بوس نے؟ جواب نہیں آیا، مطلب اتر جانے کا ہے۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے ہاں تو یہ آپ کی بات آ گئی، اللہ مدد کرتا ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی، وہ گورے گورے لوگ ماشاءاللہ فرشتہ جیسا، اس کی شادی نہیں ہوئی، ہاں، تو جب نوجوانوں کو کہتے ہیں بیٹا اب تو شادی کر لے، مولانا بس دعا کیجئے خدا توفیق دے تو شادی کے، توفیق نہیں، شادی توفیق سے کرنی ہے، لڑکی سے کرنی ہے نا۔ بازار میں نکل، معاشرے میں نکل، قوم میں نکل، کسی لڑکی کو تلاش کر اور اس کو اپنی بیوی بناؤ، اس میں توفیق کا لینا دینا کیا؟ جو بھی کام کرو وہاں پر توفیق، خدا نے توفیق نہیں ہے، سب خدا پہ ڈال دو۔ تیری خود کی نیت کیا ہے؟ پہلے تیری نیت میں سچائی ہے؟ ہر بات توفیق، نیت کی بات آئی، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی مولا کائنات نے کہا من حسنت نیتو امدہ توفیق۔ یہ 2 سال پہلے پڑھا تھا لیکن آپ بھول چکے ہو۔ جس کی نیت حسین ہو گئی، صحیح سچی ہو گئی، من حسنت نیتو، جس کی نیت صحیح ہو گئی، توفیق آ کے اس کو گلے لگ جائے گی۔ تو نیت تو کر، سچی نیت کر، آ کے توفیق مل جائے گی کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد توفیق کبھی خدا دے دیتا ہے تو اس کے بعد کیا وہی سچائی جاری ہے کہ یہ کام خدا کے لیے کرنا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو فقط راضی کرنے کے لیے نہیں۔ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، خدا نے کہا یہ لوگ قسم کھا کھا کر تمہیں راضی کرتے ہیں، حالانکہ رضامند خدا کو کرنے کا ہے۔ حسین کے دین ہے، حسین کا فرش عزا ہے، حسین کا نام ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ مکے میں مولا نے ایک خطبہ دیا ہے، یہ خطبہ کا بھی وقت ہی نہیں، اس کا ایک ٹکڑا پڑھ ہی دیتا ہوں، موضوع کے اندر آ گیا اس لیے۔ مولا نے کہا ہے رضانا رضا اللہ، رضانا رضا اللہ، ہم اسی چیز میں راضی ہوتے ہیں جس میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ میں نے ہر کام کر دیا کہ بی بی ہم سے راضی ہو جائے گی، انشاءاللہ ہو جائے گی،
مولا ہم سے راضی ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہو جائیں گے، لیکن کام تیرے ایسے جس سے خدا راضی نہیں تو بیوی تجھ سے راضی کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ یہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہم راضی تبھی ہوتے ہیں جب پہلے خدا راضی ہوتا ہے۔ اگر کام ایسے ہے کہ وہ خدا کے لیے ہے، کاموں میں سچائی ہے تو خدا والے بنو گے، سچائی ہے تو فوز اور کامیابی ملے گی۔ آج دیکھیے جس کا تذکرہ کرنا، دیکھیے سچائی کی بات، حسین مظلوم نے مدینہ جب چھوڑا، کیوں چھوڑا تھا؟ کیوں چھوڑا تھا؟ کوفے سے خط آئے تھے نا کہ مولا آپ آ جائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ بیچ میں ہوا جو ہوا، مسلم ابن عقیل گئے کوفے تک، مولا آ گئے ہیں، وہاں ہور کے ملاقات ہوئی اور کربلا کی طرف نکل پڑے۔ خط لکھا تھا نا سب نے، خود مسلم کے وقت جن جن لوگوں نے خط لکھا تھا اس میں سچائی کتنی تھی؟ سب گم گئے نا۔ لیکن جو سچا ہوتا ہے نا اس کو حسین خود خط لکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے مولا کو خط لکھا تھا لیکن سچائی نہیں تھی۔ لیکن بندہ جب سچا ہو جاتا ہے تو خود مولا، زمانے کا امام، اس کا زمانے کا امام تھا مولا، وہ الٹا خود خط لکھتے ہیں۔ حسین اسی لیے نکلے تھے، ہمیں بتانے کے لیے کہ اے مسلمانوں سچے بن جاؤ۔ دیکھو میرا ایک ایک قدم، ایک ایک چاہے مصائب کا حصہ ہے، اسی میں بھی ایک درس ہے، وہ ہے سچائی کا، کہ لوگوں نے ہم سے دغا کیا، خط لکھے لیکن اتنے جھوٹے تھے کہ عین وقت مدد پر سب گھوم گئے۔ لیکن جب آدمی سچا ہوتا ہے تو اس کو میں خود خط لکھتا ہوں۔ کیوں حسین نے خط لکھا تھا؟ کیونکہ ظالم نے حکم دیا تھا، کربلا میں حسین آ چکے ہیں، خیمے نصب ہو چکے ہیں، لیکن ظالم کا حکم تھا کہ خیموں کے پیچھے زور سے گھوڑوں کو چلایا جائے تاکہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے خواتین جو حسین کے ساتھ آئی ہے وہ ڈرنے لگے۔ اور یہی ہوا تھا جب زینب ماجہ علیہ السلام نے یہ سنا تو ایک بار حسین سے کہا بھائی یہ فوج در فوج آ رہی ہے، کیا ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں؟ اسی وقت حسین نے اپنے برید کو کوفے کی طرف روانہ کیا تھا نا، آپ نے سنا ہے کوفے کے اندر وہ برید آیا، یہ حبیب ابن مظاہر کے گھر پر حسین نے اس کو خط لکھا ہے۔ دق الباب کیا، حبیب اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ بس یوں ارباب منبر بیان کرتے ہیں نا کہ لقمہ حلق سے اٹکا، دق الباب ہوا کہ کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا خط لے کے آیا ہوں۔ اللہ عالم، میں کہتا ہوں کہ جب حبیب نے حسین کا خط دیکھا ہوگا تو پہلے تو شاید چوما ہوگا، لیکن بیوی نے دیکھ لیا کہ حبیب کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہے۔ بیوی نے کہا اے میرے والی کیا ماجرا ہے؟ کہا خط آیا ہے۔ کہا کس کا خط آیا ہے؟ کہا زہرا کے لال کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا کربلا میں دشمنوں کے نرگے میں حسین اور نصرت کے لیے بلا رہے۔ تو کہا پھر حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں تیرا کیا ہوگا۔ بی بی نے کہا میرے والی آپ نہیں جانا چاہتے، میں خود جاؤں گا۔ بس حبیب نے کہا بی بی میں تو صرف امتحان لے رہا تھا۔ اپنے غلام کو بلایا اور کہا سواری کو تیار کر، اور کوفے کے حالات بہت خطرناک ہے، تو گلی سے نکل جا۔ بس حبیب بعد میں آئے، لیکن تھوڑی دیر سے آئے۔ غلام کو یوں لگا کہ اب تو حبیب نہیں آئے گے۔ عین حبیب اس وقت آئے کہ جب یہ غلام اس بے زبان جانور سے کہہ رہا ہے، کہا اے جانور میرا مالک تو نہیں آیا، اب میں اور تو نصرت فرزند زہرا کے لیے جائیں گے۔ حبیب نے سن لیا، کہا آج کے بعد نہ میں آقا نہ تو غلام، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو چلا جا۔ ارے غلام نے کہا مالک اب تک تیری غلامی کی ہے، اب فرزند زہرا
زہرا کی غلامی نصیب ہوئی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ ہاں عزادارو، حبیب جب کربلا پہنچے ہیں تب تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ خیمے میں سے بی بی زینب نے پوچھا، اماں فضا کا بھی نام آتا ہے، کسی اور کنیز کا بھی نام آتا ہے، اماں فضا یہ تکبیر کی آواز کیوں ہے؟ جواب میں ملا، شہزادی حبیب ابن مظاہر آ گئی ہے۔ بس زینب نے کہا، بی بی جاؤ جا کے حبیب کو میرا سلام دیجئے۔ ارے کچھ روایتوں میں ارباب ممبر پڑھتے ہیں کہ حبیب کو جناب زینب نے اپنے خیمے کی سمت بلایا اور کہا، حبیب آپ کا شکریہ، آپ آ گئے، حبیب ایک وعدہ کرو، ارے جب تک زندہ ہو کیا میری چادر سلامت رہے گی؟ حبیب نے کہا، شہزادی جب تک دم میں دم رہے گا آپ کو آنچ نہیں آئے گی۔ بس عزادارو، یہ دوپہر کا وقت ہونے والا تھا، نماز کا ٹائم قریب ہونے والا تھا، کسی نے للکارا، اے حسین آپ کی نماز تھوڑی خدا قبول کرے گا؟ اس بات کے لیے حبیب جلال میں آئے۔ آپ کو پتہ ہے حبیب کون ہے؟ مسلم ابن اوسجا کے ساتھ آئے تھے۔ ایک مقام وہ آتا ہے کہ جب مسلم ابن اوسجا میدان میں جاتے ہیں، مسلم ابن اوسجا شہید تو ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑا دم باقی ہے۔ حبیب آ کے کہتے، مسلم مجھے پتا ہے کہ میں بھی تیرے بعد آنے والا ہوں، لیکن پھر بھی تجھے پوچھتا ہوں کیا تیری کوئی وصیت ہے؟ تو مسلم 80-90 سال کا ضعیف انسان حسین کی طرف نظر کر کے کہتا ہے، حبیب اوسی کا بہذا، اے حبیب اس کا خیال رکھنا۔ ہاں عزادارو، اب حبیب کی باری آ گئی۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے عصر عاشور کے بعد شام غریبہ سے پہلے اگر کسی کا سر کٹا ہے تو حسین اور حبیب ابن مظاہر کا سب سے پہلے سر کٹا ہے۔ عزادارو، حبیب میدان میں گئے، شہید ہو گئے، اس کے بعد یہ قافلہ اسیر ہو کے کوفے کی طرف جا رہا تھا۔ تاریخ نے بتایا کہ اس حبیب کا ایک یتیم بچہ تھا جس کا نام تاریخ نے قاسم لکھا ہے۔ وہ بازار کوفہ میں آیا، کیا دیکھا؟ کسی ظالم کے پاس اپنے بابا حبیب کا سر ہے۔ وہ وہاں نزدیک آیا، خوشامد کر کے کہا اے شیخ یہ میرا وارث ہے، کیا تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہ سر دے سکتا ہے؟ کہا تو کون ہے؟ کہا یہ میرے بابا حبیب ابن مظاہر ہے۔ بس وہ چھوٹا سا سر چھوٹے سے ننھے سے ہاتھوں میں آیا۔ قاسم نے رداد شروع کی، میں کہوں گا قاسم ارے کچھ دنوں بعد زندہ میں شام میں آنا، وہاں بھی ایک بچی ہوگی، اپنے بابا کے سر کو طلب کرے گی، ظالمیں تماچے ماریں گے، گوشوارے چھنیں گے، ارے بچی چل بسے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. ماتم حسین.